بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا، اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا، دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا، زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی، زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی، چھا رہے ہیں بستی بستی ہر سو انوار رضا، بڑھ رہے ہیں ہر طرف فکر رضا کے قافلے، بڑھ رہے ہیں ہر طرف فکر رضا کے قافلے، سب محاذوں پہ ڈٹے ہیں جگ میں انصار رضا، جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا، جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا، محو حیرت ہو رہا ہے دیکھ شاہکار رضا، بو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور، بو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور، فیصلہ ہے ہر کسی کا پڑھ کے آثار رضا، نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق، نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق،
عشق نبوی میں گندھے ہیں سارے اشعار رضا، نعت بوسیری کی لذت، شعر حسانی کا ذوق، عشق نبوی میں گندھے ہیں سارے اشعار رضا، دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئیں نیندیں حرام، دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئیں نیندیں حرام، منہ کے بل اوندھے گرے ہیں سن کے للکار رضا، دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئیں نیندیں حرام، منہ کے بل اوندھے گرے ہیں سن کے للکار رضا، شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج، شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج، جن کی صحبت سے ملے ہیں مجھ کو اسرار رضا، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، قرآن کی ہمراز ہے عطرت رسول کی، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، قرآن کی ہمراز ہے عطرت رسول کی، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی، صدہا فضائل اس کے کردار پہ نثار، صدہا فضائل اس کے کردار پہ نثار، پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی، صدہا فضائل اس کے کردار پہ نثار، پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی، آل نبی بھی پاک ہے اصحاب بھی عظیم، آل نبی بھی پاک ہے اصحاب بھی عظیم، ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی، آل نبی بھی پاک ہے اصحاب بھی عظیم، ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی، آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی، آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں
حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد احمد جلالی صاحب زید مجدہ مدرس مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور اور ان کے محفل حضرت مولانا محمد بشیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اجتماع میں موجود کثیر تعداد میں علماء اہل سنت و جماعت تحریک صراط مستقیم کے متحرک اراکین بالخصوص حضرت مولانا محمد صدیق مصفی صاحب حضرت مولانا محمد حنیف حنفی صاحب حضرت مولانا احمد رضا قصوری صاحب اور آج کے افکار رضا سیمینار کے میزبان اور جامعہ جلالیہ رضوی مظہر الاسلام کے فیض یافتہ حضرت مولانا محمد ارشد صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کوٹلی پیر عبد الرحمن کے علاقہ میں ماہ ربیع الاول شریف کے پرنور لمحات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معطر اور منور اور مقدس موقع پر ہم سب کو اس عظیم الشان 8ویں افکار رضا سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے گراں قدر افکار کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے جو منصوبہ لانچ کیا تھا، یہ 8واں اسی سلسلے کا سیمینار ہے۔ میری دعا ہے اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان عظیم افکار کو سمجھ کر پھیلانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو گستاخانہ خاکے بن جانے کے بعد جو ہمارے ذمہ فرض عائد ہوتا ہے اس سے متعلق ریلیاں اجتماعات ہم مسلسل کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں ان خاکوں کے بعد جو جمود اور سکوت طاری تھا، ہماری کل کی ریلی نے پورے ماحول کا رخ تبدیل کر دیا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کی سبقت ہے، کیونکہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی آواز ہم ہی بلند کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے خود گستاخیوں کے دندے کیے ہوں وہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اپنا کی فنکشن کرتے ہیں۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ حق والے ہی یہ کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ افکار رضا سیمینار کا ایک پس منظر ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بر صغیر پاک و ہند کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اپنے عہد میں منصب امامت عطا کیا گیا، اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ اس وقت کے شرق و غرب کے تمام علماء کرام نے آپ کی عظمت کو سلام کیا، اور آپ نے وہ حسین کام کیا کہ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے ایمان
محفوظ کر دیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو جب ہم افکار رضا یا فکر رضا سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک عالم دین کا کوئی اپنا گھڑا ہوا نظریہ نہیں۔ فکر رضا یہ ہے کہ امت کی 14 صدیوں کے ائمہ کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے اعلی حضرت نے اس کا گلدستہ بنا کے پیش کر دیا۔ خلفائے راشدین کے عقائد، عشرہ مبشرہ کے عقائد، انصار و مہاجرین کے عقائد، صحابہ و تابعین کے عقائد، ائمہ مجتہدین کے عقائد، وہ سب عقائد جس وقت بر صغیر میں ایک قبضہ گروپ ان پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو صوفہ سے ملانا چاہتا تھا، تو اعلی حضرت نے اس وقت میدان میں آ کر واضح کیا کہ امت کی فصل میں جڑی بوٹی کون اگ رہی ہے اور وہ کون ہے جن کی پنیری مدینہ شریف سے آئی ہے۔ تو اس لیے فکر رضا کوئی نیا دین نہیں ہے، فکر رضا کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، فکر رضا وہی اسلاف کا دیا ہوا ہمارے لیے راستہ ہے، اور اس کو فکر رضا سے اس لیے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ جب اس سارے تعلیمات کو اپنے کھاتے میں کچھ لوگ اپنی بدعقیدگی کے باوجود ڈالنا چاہتے تھے کہ جن کا نظریہ اسلاف والا نہیں تھا مگر شو یہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان اسلاف کے وارث ہیں، تو اعلی حضرت نے ان چوروں کی نقاب کشائی کی اور یہ بتایا کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کا تعلق صوفہ سے ملا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر آپ کی تعلیمات اس میں بڑی جامعیت، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، ایک سوغات ہے، دوسرے لفظوں میں ایک پکی پکائی کھیر ہے اور جس پر محنت بڑی ہوئی۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم چونکہ کمزور ہیں، علمی طور پر کوتاہ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قوم کو کوئی اپنی طرف سے کھانا پکا کے کھلائیں، ہم اعلی حضرت کے لنگر خانے کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں کہ جو روحانی طور پر بھی جن کی آنکھیں اللہ نے کھول رکھی تھیں اور علوم کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال نے ان کو وہ ہمت دی تھی کہ ہم جیسے کروڑوں ان کے اس مرتبے کو نہیں پا سکتے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک زمانے کا فتنہ بھی ہے کہ لوگ جس طرح ویسے ریڈی میڈ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کچھ ریڈی میڈ نظریات بھی لانچ کیے جاتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریڈی میڈ نظریات کے مقابلے میں وہ نظریات لوگوں کو بتائے جائیں جو داتا گنج بخش اجمیری کے نظریات، جو حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری کے نظریات ہیں، جو حضرت امام بخاری اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نظریات ہیں، جو اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نظریات ہیں۔ اس واسطے کہ ہمارے سورسز وہ نہیں ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے سورسز تھے، اور ہمارے پاس تحقیق کا وہ انداز نہیں ہے کہ جو امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا۔ اس واسطے ہم نے یہ چاہا کہ اس طرح سلسلہ وار، یہ پہلے سیمینار میں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ نے مہلت دی تو انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں اعلی حضرت کے افکار کے جدا جدا موضوعات پر 100 افکار رضا سیمینار منعقد کروں گا۔ تو اس 100 میں جو ہم نے سفر شروع کیا تو یہ 8واں سیمینار ہے جو آپ سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے سیمینار بھی آپ حاصل کریں اور سنیں، پتہ چلے گا کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کا سیمینار جس کا موضوع رکھا گیا ہے سنی کی پہچان، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہلوانا پسند نہیں کرتے کہ ہم سنی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے علاوہ کوئی نجات کا عنوان ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ندی نہر ہے اور ہم سمندر کے وارث ہیں۔
تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سنی ہونا ہی سمندر میں ہونا ہے، چونکہ داتا گنج بخش اجمیری جیسا انسان ساری زندگی ندی نالے پہ نہیں بیٹھا رہا، سمندر پہ راج کرتا رہا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے اور وہ تنگ نظر نہیں بنے تو ہم سنی کہلائیں گے تو ہم تنگ نظر کیسے بن جائیں گے؟ ہم اس فکر کی اور ویژن کے مالک ہیں جو فکر رب ذوالجلال نے ان اکابر کو دی کہ جن کی ولایت میں کسی طرح کی کوئی شک ہی نہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی یہ موضوع ضروری ہے کہ کچھ غیر سنی شو کرنا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ کچھ سنی ہونے کے باوجود بھی غفلت اور سستی کی بنیاد پہ اپنا تعارف نہیں کرواتے، اور مقابلے میں جو بدبو والے ہیں وہ بدبو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اس سنی کی پہچان کا موضوع اس لیے ہے کہ اہل سنت زمانہ بیداری کا آیا ہے اور زمانہ تیاری کا آیا ہے۔ جہاں بھی بیٹھے ہو اپنی خوشبو کو عام کیا کرو۔ جب بدبو والے بدبو پھیلا رہے ہیں تو تم تو اس خوشبو کے مالک ہو کہ جو خوشبو فردوس بری سے آئی ہے، تو اس خوشبو کے لحاظ سے فخر سے جہاں ہو بیان کرو کہ میں سنی ہوں، مسلک میرا اہل سنت و جماعت ہے، کہ جس کی تشریحات اس دور آخرین میں حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے امت کو عطا فرمائی ہیں۔ سنی ہونا بیرونی محاذ پر جب بات ہو مذاہب کی، یہود نصارہ کے لحاظ سے بات ہو رہی ہو، اس وقت ہمارا تعارف مسلمان ہے، ہم مسلم ہیں، اسلام ہے یہود و نصارہ کے مقابلے میں۔ لیکن جب اسلام کی چھتری کے نیچے آئے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں پہچان کی ضرورت پڑ جائے اور وہ ہر وقت ہی ہے، تو پھر ہمارا تعارف اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت اور اسلام یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اسلام ہی اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت ہی اسلام ہے۔ سنی ہونا ہر زمانے میں اس کے لیے کچھ علامتیں بیان کی جاتی رہیں، اور بعد والے زمانے میں پہلی علامتیں برقرار رکھ کے مزید کچھ اضافہ کیا جاتا رہا، کیونکہ کچھ ابتدائی وقت میں جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں یہ شروع ہوا سلسلہ کہ خوارج آ گئے، روافض آ گئے، اس وقت سنی ہونے کے لیے علامت اتنی کافی تھی جتنی اس وقت کی مقابلے میں بیماریاں تھیں۔ ان کے امتیاز کے لیے کہ 2 نمبر یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے، اب اس کے مقابلے میں اہل سنت ہے۔ اور چونکہ ہر صدی آتی گئی تو فتنے بڑھتے گئے، اور جب دوغلا پن اور ملاوٹ مزید بڑھتی گئی تو پھر پہلی علامتوں کے ساتھ مزید علامتوں کا اضافہ ہوتا گیا، اور چلتے چلتے آج جب اہل سنت و جماعت کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً ذہنوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو نشانیاں بنائی تھیں وہی کافی تھیں، یقیناً وہ پہلے نمبر پہ ہیں، لیکن وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھیں، اور جوں جوں ملاوٹ والے مزید آتے گئے اور ہماری نشانیوں کو شو کر کے پھر انہوں نے چھپنا چاہا تو ضروری ہو گیا کہ مزید نشانیاں بیان کی جائیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت و جماعت اس وقت بھی سواد اعظم ہیں، اور اہل سنت وہ ہیں، اس مقدس سلسلے کا نام ہے کہ جس کی زنجیر کی ایک جانب دربار رسالت سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک تعارف کروایا، اور وہ تعارف بھی حتمی تعارف، اور اس تعارف سے بڑا کوئی تعارف کیسے ہو سکتا ہے جو کرانے والے خطیب کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اپنی طرف سے نہیں حدیث رسول علیہ السلام سے انہوں نے اس تعارف کو اخذ کیا، اور اس میں ہمارے لیے کئی لحاظ سے فائدہ ہے۔
ایک اس لحاظ سے کہ حب اہل بیت کے لحاظ سے کنفرمیشن اہل بیت کی طرف سے کس مسلک کی گئی ہے، اور پھر آج جو وہ جیکٹوں والے خوارج جو اہل سنت والجماعت کی چادر لے کے چھپنا چاہتے ہیں، اصل میں گناہ ان کے اتنے ہیں، ستھری سی صاف چادر چاہیے تو پھر چھپ سکیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف نے سارے مسئلے حل کیے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ یہ میرے پاس الکامل کی تیسری جلد ہے، الکامل فی التاریخ۔ اس میں امام ابن الاسیر جزری جو بہت بڑے محدث ہی نہیں محدثین کے امام بھی ہیں، اور نقد رجال میں اور اصول حدیث میں ان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ صفحہ نمبر 419 پر جلد نمبر 3 میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب آپ نے خطاب کیا، اور یہ صرف سنی کی زبان ہے جو کربلائی خطاب کو بیان کر سکتی ہے، دوسرا روافض خوارج نواصب کا کوئی دھڑا ان کا عقیدہ فوڑ ہی نہیں کرتا کہ وہ اسے پڑھ سکیں، یہ صرف سنی زبان ہے، سنی سامع ہے جو سنتا ہے، اور سنی خطیب ہے جو بیان کر سکتا۔ فرماتے اولم یبلغکم قول مستفید، اے لوگو کیا تمہیں وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ کون سی؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے فرمایا ولی اخی، اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ ہیں وہ الفاظ انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ عین اہل السنہ، کہ اے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنکما، تم دونوں دو بڑی شانوں کے مالک ہو، ایک تو تم جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور دوسرا تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ قرۃ عین اہل السنہ، قرۃ عین اہل السنہ۔ آدھی حدیث تو تم اکثر سنتے رہتے ہو، ساتھ دوسری بھی یاد کرو، انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ اب اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ اہل سنت و جماعت کا نام ہمیں دنیا کی کسی ایجنسی نے نہیں دیا، یہ نام دربار رسالت سے ملا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں کسی نے یہ نام گھڑ لیا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، نہیں، یہ بعد میں گھڑ ہی نہیں گیا، یہ سرکار نے دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خطیب کربلا نے کربلا کے میدان میں بیان کی ہے اور واضح کر دیا ہے دو باتوں کو جن دونوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک طبقہ جو بغض صحابہ کا مریض ہے، وہ دعوے دار ہے اس کا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو سنی نہ ہو وہ محب اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا۔ قرۃ عین اہل السنہ، کہ سنی وہ ہوتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت بالخصوص جو یہاں ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا سرکار نے فرمایا ان دونوں کا پیار سنی کے سینے میں ہوتا ہے۔ تو روافض کا رد کیا حدیث نے، روافض کا رد کیا
خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک یہ ہے کہ کوئی دعویٰ کرے میرا اس سے پیار ہے، ایک یہ ہے کہ محبوب کہے مجھ سے فلاں کا پیار ہے. تو اہل سنت وہ ہیں جن کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ پیار ہے. اور وہ نہیں کہتے بلکہ سرکار کہلواتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت نام والوں کی یہ نشانی بیان کی کہ دعوی پیار کی بات نہیں، سرکار کی تصدیق کی بات ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ ڈگری کس کو دی، سند کس کو دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بھی ہیں، حدیث کے راوی بھی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی آل بھی ہیں، سرکار کے شاگرد بھی ہیں. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عام سی بات نہیں، حدیث مشہور ہے، قول مستفیض ہے، زبان خلق پہ ہے. فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کہا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو روافض کا رد ہوا کہ ان کو ووٹ نہیں ملا، ان پہ ہاتھ نہیں رکھا محبوبوں نے اپنا ہاتھ اہل سنت پہ رکھا ہے. اور دوسری طرف جو خوارج ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہم کہتے ہیں اپنی ڈاکومنٹس پورے کرو، دل چیک کراؤ، آنکھیں چیک کراؤ، سکین کراؤ اپنی آنکھیں. تمہاری آنکھوں میں گرد ہے خارجیت کی، اور وہ سنی نہیں ہوتا کہ جو بغض حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مریض ہو. سنی ہونے کے لیے سینے میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا پیار ہونا ضروری ہے. اور جو بدبخت میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور یزید کو برابر تولے اور کہے کہ دو شہزادوں کی بات تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، وہ سنی کیسے ہو؟ سنی وہ ہے کہ جس کا دل اگر چیرا جائے تو آدھے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جلوہ گر ہو اور آدھے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جلوہ گر ہو. یہ آغاز ہے. ہم کسی نئے ٹائٹل والے نہیں ہیں، ہم صفہ والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تقریر میں جن لوگوں کو اپریشیٹ کیا اور جن لوگوں کو اپنی محبت کی سند دی، آج 15ویں صدی میں روئے زمین پر اگر وہ لوگ دیکھنے ہوں تو یہ چہرے ہیں جن کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. بات جب اس سے آگے نکلی تو یہ میرے پاس امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے. وہ امام جو امام شرق و غرب ہیں. لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ. ان کے روزے کی جالی پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا اگر قد دیکھنا ہو تو کتنا اونچا ہے تو داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھو. اور داتا صاحب جن کے پیروکار ہونے پر فخر کریں کہ علی حجویری کو اس بنیاد پہ فخر ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہے، تو جب داتا گنج بخش جیسا انسان امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے سے آگے بڑھے اور ان کی پیروی کو نجات کی دلیل مانے تو پتا چلا کہ پھر کتنے کروڑوں ولیوں کے سردار کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے وصیت الامام ابی حنیفہ، یہ اس کی شرح ہے، شرح وصیت الامام ابی حنیفہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر سنی ہونے کی شرطیں بیان کی کہ سنی کون ہوتا ہے، اور سنی کی شرائط کے لحاظ سے، کیونکہ اس وقت ہمارا اصل تو موضوع ہے نا افکار رضا سیمینار، صرف افکار رضا کی جو امت کے ساتھ وابستگی ہے کہ وہی جو پیچھے سے آ رہا تھا وہی فتاوی رضویہ شریف میں ہے. میں صرف یہ رابطہ بھی بیان کر رہا ہوں
اور پھر آگے موضوع شروع کروں گا. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان سنو. کہتے ہیں اعلموا یا اصحابی و اخوانی، اے میرے دوستو اور میرے بھائیوں جان لو. امام اعظم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے، کتنی میٹھی باتیں ہیں. کہتے ہیں اعلموا ان مذہب اہل السنت والجماعہ علی 12 خصلہ، کہ سنی ہونے کی 12 شرطیں ہیں. 12ویں اس لیے ہم مناتے ہیں، سنی ہونے کی شرطیں ہی 12 ہیں. میلاد شریف میں افکار رضا سیمینار، سنی ہونے کی شرطیں 12 ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. اور کچھ لوگ آج کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں. تو اعلی حضرت نے فتاوی رضوی میں لکھا یہ حنفی نہیں، یہ جنفی ہیں، اور یہ حنبلی نہیں، یہ حبلی ہیں. حنبلی اور ہوتا ہے، حنفی اور ہوتا ہے. حقیقی حنفی حنبلی مالکی شافی سارے ہی سنی ہیں، عقیدہ تو سب کا ایک ہے. اور جو آج بد عقیدہ بنے اور پھر کہے کہ میں حنفی ہوں، تو آپ نے فرمایا نجد کے حنبلی نہیں ہیں، وہ حبلی ہیں. اور ہند کے یہ حنفی جو دیوبند والے کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں، فرمایا یہ حنفی نہیں، یہ جنفی ہیں. اب اس پر ایک مستقل افکار رضا سیمینار ہے کہ جنفی کا مطلب کیا ہے اور حبلی کا مطلب کیا ہے. بہرحال یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے لفظوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حنفی کون ہوتا ہے. 12 شرائط میں سے اب شرط دیکھو. شرطیں بیان کرنے کے بعد ملے گا کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف شرطیں پوری ہم ہی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ 12 چیزیں ہوں پھر سنی بنتا ہے. تو بنے تو کیا ہوتا؟ فرمایا حتی تکونوا فی شفاعت سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو 12 شرطیں پوری کرے وہ سرکار کی سفارش کا مستحق بنتا ہے. سرکار انگلی پکڑیں گے اور اس کو جنت میں لے جائیں گے. اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کچھ ان سے مل نہیں سکتا، اور معاذ اللہ حشر میں ان کو اپنی پڑی ہوگی، جو اس طرح کی سیرت کانفرنسیں کر رہے ہوں، وہ کبھی بھی امام اعظم کی شرطیں پوری نہیں کر سکتے. یہ سنی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شرطیں مکمل کر رہا ہے. اب ان میں یہ شرائط بھی 12 ایک مستقل موضوع ہے اور یہ بھی شوق ہونا چاہیے. میں اس وقت اپنے موضوع کے لحاظ سے ان میں سے صرف ایک شرط 5ویں پیش کر رہا ہوں. پنج تن پاک کے نام کی 5ویں شرط، جس میں ذکر ہے حق 4 یار کا. والخامس 5ویں شرط نقر. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں، دل سے مان کے زبان سے اظہار کرتے ہیں. نقر کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ بأن افضل هذه الامه بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5ویں شرط ہے سنی ہونے کی، جس میں مضمون حق 4 یار کا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد پوری امت میں جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ آج یہ کہنا شروع ہوگا کہ امام احمد رضا بریلوی بھی تو ایک مولوی تھے، ہم اپنی بات کرتے ہیں. تو جو حضرت مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو یہ کہہ کے کراس کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھے کہ یہ کہہ کے وہ صرف اعلی حضرت کو معاذ اللہ ڈی گریڈ نہیں کر رہا، وہ امام اعظم کو بھی ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے. وہ امام اعظم سے بھی ٹکرا رہا ہے، پوری امت کے اجماعی عقیدے سے ٹکرا رہا ہے. کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سنی ہونے کی ایک شرط یہ ہے نقر بان افضل هذه الامه بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. سب سے افضل ماننا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. سنی وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی تینوں خلفاء سے افضل مانتا ہو.
فضیلت کا قائل ہو ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ ترتیب ہے جو ترتیب خلافت ہے، وہی ترتیب فضیلت ہے. کہا کہ سنی وہ ہے جو یہ یقین رکھے کہ پوری امت میں سے میرے آقا علیہ السلام کے بعد امت میں سے سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. اب یہ ہے صدیوں سے آنے والا سبق، آج کا گھڑا ہوا نہیں ہے، پوری امت کا ہے. اور یہ امام اعظم جو شرطیں بنا رہے ہیں تو اپنے پاس سے نہیں بنا رہے، قرآنی آیات سے بنا رہے، ہزارہ احادیث کو سامنے رکھ کے بنا رہے ہیں. اور اس لحاظ سے آگے پھر امت کے اندر تواتر کے ساتھ، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ امت کے ہزارہ محققین نے اسی بات کو ذکر کیا ہے تو ہم ہزارہ پورے کر سکتے ہیں صدیوں کے اندر، کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہی بات لکھی ہے جو بات امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اب اس کے بعد سنی عقیدے کے لحاظ سے توحید ہے، رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، بہت سی چیزیں ہیں. لیکن آج کے اس سیمینار کے لحاظ سے اختصار کے ساتھ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اس کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس جلد کے اندر کس چیز کو اجاگر کیا گیا اور اس سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس سلسلہ میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 29 میں ایک رسالہ ہے، صفحہ نمبر 340 سے وہ شروع ہوتا ہے، بلکہ 39 سے. اس کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفى والآل والاصحاب صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. اعتقاد الاحباب کہ احباب کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یعنی سنی ہونا اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. احباب کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کس کے بارے میں؟ جمیل کے بارے میں. جمیل کون؟ اللہ کی ذات. جمیل کے بارے میں، والمصطفیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی ذات رسالت کے بارے میں، توحید رسالت. والآل والاصحاب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں. اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اس انداز میں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے امام مانا ہوا، سب نے مانا ہوا ہے نا، بالیقین مانا ہوا ہے. یعنی ان کی گفتگو پیش کر کے ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے حاضر کر رہے ہیں. اپنے دل میں جھانکیں، اندر دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی اس پیغام سے فرق تو نہیں جو اعلی حضرت دے رہے ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے گھڑ کے نہیں دیا، قرآن و سنت سے پڑھ کے دیا ہے. اور ہمیں ان کی امامت پر ناز بھی ہے، فخر بھی ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں. اب ان کا نظریہ جو وہ لکھ کے گئے ہیں اس کو ہم نے سننا ہے، سنانا ہے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کہیں ہم کسی ایک لفظ کے لحاظ سے بھی غلطی پر تو نہیں. اور اگر ہم نہیں تو ہم کروڑ بار اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان اماموں کی نسبت سے کتنا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے. اور اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہو تو آج ہی اس فرق کو دور کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنا ہے. کیوں ہمارے پاس وہ سورسز نہیں ہیں کہ ہم آج کسی علم کے سمندر کو خود پی کے فیصلہ کریں، پھر علم کا سمندر پینے میں عمر گزر جائے گی تو پھر اصلاح اپنی کب کریں گے. یہ جو پہلے علم کا سمندر پی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اللہ کے فضل سے حرف آخر ہے. ہم نے اپنے آپ کو ان کی عدالت میں پیش کر دینا ہے اور ان کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا ہے.
توحید و رسالت کے لحاظ سے ہمارے جو عقیدہ توحید سیمینارز ہیں ان میں ہم نے کافی مواد پیش کر دیا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عقائد بیان کرتے کرتے جو عقیدہ خامسہ بیان کیا، اور یہ عظیم مناسبت ہے، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ بھی وہ 5ویں شرط بیان کر رہے ہیں اور ادھر اعلی حضرت بھی عقیدہ خامسہ بیان کر رہے ہیں، 5واں عقیدہ۔ 5واں عقیدہ جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ کہتے اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ عقیدہ الوہیت کے بارے میں، عقیدہ رسالت کے بارے میں، عقیدہ فرشتوں کے بارے میں اور عقیدہ تمام نبیوں کے بارے میں علیہم السلام، یہ 4 عقیدے بیان کر کے 5واں عقیدہ، اور اس کو یوں نہیں کیا کہ صحابہ کے بارے میں 5واں ہو، اہل بیت کے بارے میں 6واں ہو، یا اہل بیت کے بارے میں 5واں ہو، صحابہ کے بارے میں 6واں ہو۔ اعلی حضرت کا انداز دیکھیے، معیار دیکھیے، 5واں عقیدہ ان دونوں کی شانوں کے بارے میں ہے، دونوں ہی 5ویں عقیدے میں دونوں کی عظمت، دونوں کی شان اور بندے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور اس معیار کے ساتھ ایک ذرہ بھر بھی کہیں فرق نہیں آنے دیا۔ فرماتے ہیں ان کے بعد، کن کے بعد؟ یعنی ملائکہ اور مرسلین کے بارے میں جو میں نے بیان کر دیا، اور اس سے پہلے توحید و رسالت کے بارے میں جو بیان ہو گیا، اس کے بعد اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ہیں۔ ان 4 عقیدوں کے بعد کیا ہے؟ اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ہیں، اور انہی میں یعنی لفظ صحابہ کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ کہ 5ویں میں سب کی شان کیسے اکٹھی کر دی، کہتے ہیں اور انہی میں یعنی کن میں؟ صحابہ میں، اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بطول جگر پارائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جہاں بانوے جہاں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، اور پھر اور اس 2 جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، کیا صحابہ کا لفظ جب بولیں تو یہ اس میں کون کون آتے ہیں؟ اگر یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے یہ دور ہو جائے تو کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں صحابہ والا لفظ کوئی عام سا لفظ ہے۔ اعلی حضرت یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ عنوان دونوں ذاتوں کا ہے، اور کہا اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، اور پھر کہا کہ دونوں شہزادے۔ اب دیکھو اعلی حضرت کی جو اہل بیت سے محبت ہے، اس کا انداز شاید اتنا اونچا مقدس معظم انداز کسی اس صدی کے اعلی حضرت کے ہم اثر کو نہ ملا ہو، جو لفظ میرے امام نے شان اہل بیت میں استعمال کیے۔ سیدنا امام اعظم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں اب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اصحاب سید المرسلین علیہ السلام میں ہی ہیں۔ ذکر کیا کیسے؟ فرمایا کہ اس 2 جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، عرش کی آنکھ کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب کیا ہے؟ عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سعادت کے ماہ پارے۔ اب امام کا کلام ہے، ویسے تو ہر جملے پر ہی گھنٹہ لگانا چاہیے۔ چرخ سعادت، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، سعادت کہتے ہیں سرداری، کہ سرداری کا جو آسمان ہے یہ دونوں اس کے چاند ہیں۔ چرخ سعادت کے ماہ پارے، پہلا جملہ کیا بولا؟ فرمایا کہ عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، اور ساتھ
یہ فرمایا کہ چرخ سعادت کے ماہ پارے، پھر باغ تطہیر کے پیارے پھول. بھلا وہ دھویں والے ذاکر یہ شعر بیان کر سکتے ہیں جو بریلی کے امام نے بیان کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ باغ تطہیر کے پیارے پھول دونوں قرۃ العین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کی آنکھ کی ٹھنڈک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک. کیا شان ہے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک، اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سنی کی آنکھ کی دونوں ٹھنڈک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک. امامین، کریمین، سعیدین، شہیدین، تقیین، نقیین، نیرین، طاہرین، ابو محمد حسن، ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالی. یہ ہے اعلی حضرت کا قلم، علم، عشق اور عقیدت. اصحاب سید المرسلین کا ذکر ہو رہا ہے. اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کہا انہی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں، اور انہی کے اندر اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. کہا کیسے؟ سعیدین، دونوں سعید، شہیدین، دونوں شہید. یہ بھی قابل غور جملہ ہے. شہیدین، امام حسن مجتبی بھی شہید، امام حسین شہید کربلا بھی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہیدین، شہیدین، تقیین، دونوں ہی پارسا، پاک دامن. نقیین، دونوں ہی پاک باطن. نیرین، دونوں ہی چاند. نیرین، دونوں ہی چاند، آفتاب رخ، ماہتاب روح. طاہرین، دونوں ہی پاک سیرت. ابو محمد، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، اور ابو عبداللہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. اور اس کے بعد اب بات آگے چل رہی ہے کہ اصحاب رسول اللہ علیہ السلام میں کون کون آتے ہیں. کہا اور تمام مادران امت، امہات المومنین، مادران امت، بانوان رسالت. علی المصطفیٰ وعلیہم کلہم الصلاۃ والتحیہ. سب کا ذکر کر کے اکٹھا ہی اس کے بعد صلاۃ ذکر کیا، تحیہ، اور سرکار پہ پہلے اور تباً ان سب پر اس کا تذکرہ کر دیا. یہ علماء کے لیے، مفتیوں کے لیے ایک ایک جملے میں ہزار ہزار روشنی موجود ہے کہ لکھنا ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا. فرمایا داخل کے داخل، یعنی یہاں کہ جملہ ختم ہو رہا ہے کہ یہ سارے ہی کس میں داخل ہیں؟ اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں. کیوں داخل ہیں؟ اعلی حضرت کہتے ہیں کیوں کہ صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما کی زیارت سے مشرف ہو. چہرہ خدا نما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. انا مرآۃ جمال الحق، سرکار کا فرمان ہے میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کے جلووں کو دیکھا. فرمایا یہ سارے، کیونکہ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما کی زیارت سے مشرف ہو اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا، خاتمہ اسی پہ ہوا. اس کو صحابی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ان کی قدر و منزلت، کن کی؟ اب سب کا جو ذکر آ گیا، اصحاب کے اندر ہی پوری آل کا بھی، پوری آل کا ذکر کر کے فرما ان کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رفعت سے آگاہ ہے. یہ بھی کوزے میں دریا بند کر دیا.
کہ اس بندے کا ہی عشق رسول علیہ السلام کامل ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی آل کا بھی عشق رکھے، اصحاب کا بھی عشق رکھے۔ اس لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے خطبے میں وہ ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں کہ جسے بھی عزت ملی ہے میرے نبی کے در سے ملی ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ اور اگر اس علت کو کہ عظمت آئی کہاں سے ہے، ملی کہاں سے ہے، صرف اسی پر جو بندہ پکا ہو جائے وہ نہ رافضی ہوتا ہے، نہ خارجی ہوتا ہے، نہ نقص بھی ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے قبر کی دیواروں تک سنی ہی رہتا ہے۔ دیکھیے اعلی حضرت کے کلام کی پختگی، فرماتے ہیں کہ ان کی قدر و منزلت کہ جن کا ذکر ہوا، خواہ وہ خلفائے راشدین ہوں، خواہ وہ پنج تن پاک ہوں، ان کی عزت و قدر و منزلت کا پتہ اسے ہی ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ رب کے نبی علیہ السلام کی شان کتنی بڑی ہے۔ اور جو ان میں سے کسی کا باغی بنے وہ اللہ کے نبی کا باغی بن رہا ہے، جو ان میں سے کسی پر تنقید کرے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر تنقید کر رہا ہے اور پھر اللہ پہ تنقید کر رہا ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے ازل سے انہیں چنا تھا، کچھ کو سرکار کی آل کے لحاظ سے، کچھ کو محبوب کے اصحاب کے لحاظ سے۔ اس بنیاد پر آپ لکھتے ہیں آفتاب نیم روز سے روشن تر کہ محب جب قدرت پاتا ہے اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے۔ کتنا قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا جو میں نے بات کی ہے یہ کیسی ہے؟ فرمایا یہ دوپہر کے سورج سے زیادہ روشن ہے، دوپہر کے سورج سے یہ جملہ زیادہ روشن ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ محب جب قدرت پاتا ہے، ایک تو یہ نا کہ محب ایسا ہو کہ جس کے پلے کچھ نہیں، اور ایک محب وہ ہے جو قادر مطلق ہے، کون؟ رب ذوالجلال۔ محب جب قدرت پاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے کہ میرا محبوب ہو اور معاذ اللہ بروں میں بیٹھے۔ محب جب قدرت پاتا ہے تو اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے۔ حق تعالی قادر مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب و سید المحبوبین ہیں، محبوب بھی ہیں اور سید المحبوبین بھی ہیں۔ کیا عقل سلیم تجویز کرتی ہے کہ ایسا قدیر، ایسے عظیم ذی وجاہت جان محبوبی و کان عزت کے لیے خیار خلق کو جلیس و انیس یار و مددگار مقرر نہ فرمائے؟ فرمایا جب محب ہے بھی قادر مطلق تو پھر اس نے تو اپنے محبوب کے لیے پھر دوست بھی چوٹی کے بنانے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے ان کی بھی آلودگی کوئی نہ ہو، وہ بھی بڑے ہی ستھرے ہوں کہ محبوب میرا اس کے ارد گرد جو چہرے ہوں انگلی ان پر بھی کوئی نہ اٹھا سکے۔ قادر مطلق کو یہ پسند ہے۔ ایک تو ہے نا محب کوئی عام ہو، جب محب ہے قادر مطلق رب ذوالجلال کی ذات، عقل یہ مانتی نہیں کہ قادر مطلق ہو محب اور اپنے محبوب کے شان بندوبست نہ کرے، عقل نہیں مانتی۔ عقل کیا مانتی ہے کہ قادر مطلق ہو محب، تو محب نے پھر محبوب کی ہر ادا کو روشنی عطا فرمائی ہے اور ان کے ارد گرد کے ماحول کو، ان کے ساتھ چلنے والوں کو، ساتھ جہاد کرنے والوں کو، اور جن کے گھر سرکار کی شادیاں ہونی ہیں یا محبوب کی بیٹیاں جن کے گھروں میں جانی ہیں، محب جب قادر مطلق ہے تو اس نے پھر محبوب کے لیے جس چیز کا بھی انتخاب کیا ہے وہ چیز ہی کروڑوں عظمتوں والی ہے۔ وہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس محبوب کے پاس بیٹھنے والے ان میں کوئی سکم ہو، ان کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو،
محب قادر مطلق، جب اس کی قدرت ہے کہ وہ جیسا چاہے مقدس ماحول بنائے اور جتنے قیمتی دوست دینا چاہے دے سکے، تو پھر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے محبوب کی ہر نسبت کو، خواہ وہ نسبت آل کو ملی یا اصحاب کو ملی، میرے رب نے کوئی کمی نہیں رہنے دی، عظمتیں ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ جملہ ہے ہمارے لیے سبق، کہ جب ایسی صورتحال ہے جس پر ہم یقین رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے محب اور ہمارے آقا علیہ السلام ہے محبوب، اور محب قادر مطلق ہے، اور اس نے محبوب کے لیے سارے انتظام کیے ہیں کہ جتنے محبوب عظیم ہیں، محبوب کے پاس بیٹھنے والے بھی اتنے ہی عظیم ہوں، یعنی ان کے نیچے رہ کر ان کی نسبت پا کر ان کی وجہ سے عظمت پائیں، یہ ہے اتنے ہی عظیم ہونے کا مطلب، ورنہ سرکار کی ہم پلہ تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے، سرکار کے صدقے ان کو نسبت ملے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اب کہتے ہیں، جو ان میں سے کسی پر تان کرتا ہے، ان میں سے، کن میں سے؟ اصحاب سید المرسلین علیہ السلام میں سے، کون؟ جن میں 5 تن پاک بھی ہیں، سارے صحابہ بھی ہیں، سب کا ذکر کر کے فرمایا جو ان میں سے، آل کا ہر فرد، صحابہ کا ہر فرد، ان میں سے کسی پر تان کرتا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ کہ محض ایک بندے پر اس نے تنقید کی۔ اعلی حضرت کہتے ہیں، جناب باری تعالی کی کمال حکمت و تمام قدرت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت منزلت پر حرف رکھتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی ایک پر جو تنقید کرتا ہے۔ آگے اعلی حضرت نے پھر ذکر کیا، مثال کے طور پر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے تو فرمایا وہ رب پہ تنقید کر رہا ہے، وہ اللہ پہ تنقید کر رہا ہے کہ محبوب کے لیے پاس بیٹھنے والے اور وہی لکھنے والے اس نے اچھے ہی نہیں بنائے اور حکم رہ گیا اور عیب رہ گیا۔ لوگ فیشن سمجھتے ہیں گفتگو کرنے کو، خارجی رافضی دماغ، وہ خارجی مولا علی کے خلاف بولتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، ناسبیوں کو حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور روافض کو ان سب کے بارے میں بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، آل و اصحاب میں سے کسی پر جو تان کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ کیا ہوا ایک بندے پر میں نے تان کیا، فرمایا اس نے ایک تو اللہ کی قدرت پر تان کیا ہے، دوسرا میرے نبی علیہ السلام کی شان محبوبی پہ تان کیا، اور یہ دونوں جرم ہی ہلاکت کے لیے کافی۔ جو اللہ کی قدرت پر اعتراض کرے کہ کامل قدرت والے ہی نہیں تھا کہ کوئی بندوبست صحیح کرتا محبوب کے لیے، اور پھر سرکار کی شان محبوبی پہ اعتراض کر رہا ہے کہ محبوبیت اگر اعلیٰ درجے کی ہوتی تو رب انتظام بھی اعلیٰ درجے کے کر دیتا، چونکہ معاذ اللہ محبوبیت اعلیٰ درجے کی نہیں تھی تو پاس بیٹھنے والوں میں یہ خرابی آ گئی۔ یہ دو بڑی ذاتوں پہ تنقید، اور ان دو بڑی ذاتوں کے 2 بڑی شانوں پہ تنقید ہے، اللہ کی قدرت پر تنقید ہے اور میرے نبی علیہ السلام کی محبوبیت پر تنقید ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی پر جو تنقید کرتا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی پر جو تنقید کرتا ہے، امام احمد رضا بریلوی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے اللہ کی قدرت پر اور محبوب کی رسالت پر تنقید کر دی ہے، اور یہ کتنی بڑی بلاسفہمی اور گستاخی۔ اس مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اب حدیث کے ذریعے اپنی بات آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ سبق ہے، عام جلسہ نہیں ہے، سننا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، آگے پہنچانا بھی ہے، اور یہ سکہ بند تمہارے پاس جو امام کا ایک ذخیرہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔
اب صحابہ میں کون کون ہیں؟ سارے آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ ان سرکار کو کتنا پسند ہے کہ میری ہر نسبت کا ادب امت کرے۔ بعد میں چونکہ قیامت تک کے حالات سامنے تھے، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان میں سے کسی کو نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ان کا پیار غیر کا نہیں، میرا پیار ہے۔ کن کا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا، جن میں آل بھی ہے اصحاب بھی۔ فمن احبہم، جس نے ان سے پیار کیا ہے، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے پیار کیا ہے۔ کیوں؟ جب میرے پیارے ہیں تو جو مجھ سے پیار کرتا ہے تو جو محبوب ہو اس کے یار بھی محبوب ہوتے ہیں، اس کے تعلق والے محبوب ہوتے ہیں۔ فرمایا اس نے میری وجہ سے ان سے پیار کیا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے وہ پھر مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، کیوں؟ میری حال ہے نا، ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ میرے اصحاب ہے نا، ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ تو فرمایا امت یاد رکھنا، ان میں سے کسی کا بغض نہ سینے میں ہو۔ بغض پھر وہاں تک نہیں رکے گا، وہ مجھ تک آئے گا، اور جو مجھ سے بغض کرے وہ پھر رب سے بغض کر رہا ہے، اور جو رب سے بغض کر رہا ہے پھر جہنمی بن جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ومن اضل ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت دی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جن میں آل بھی شامل ہے، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے کیا جرم کیا؟ فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور سرکار فرماتے ہیں ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے پھر رب کو اذیت پہنچائی۔ حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے اسے کوئی اذیت دے سکے۔ اذیت دینے کا مطلب ہے سرکار کی اذیت ہی اللہ کی اذیت، کیونکہ آپ کی رضا جب اللہ کی رضا ہے تو یہاں تک لفظ بول دیے میرے آقا علیہ السلام نے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کوئی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تنقید کرتا ہے یا ان کا سینے میں بغض رکھتا ہے، یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینے میں بغض رکھتا ہے اور کہے میں کوئی کیا کہ نبی کا بغض تو نہیں رکھ رہا، میں تو ایک انسان کا بغض رکھ رہا ہوں سینے میں، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کا جو تعلق میری ذات کے ساتھ ہے اس بنیاد پر بغض ان کا قرار نہیں پائے گا، شریعت میرا بغض قرار دے گی کہ مجھ سے وہ بندہ بغض رکھ رہا ہے۔ اور میری ذات کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ سے بغض رکھے پھر اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا، وہ یہ بغض اس کو اللہ کی ذات سے ہوگا کہ وہ اللہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا ومن آذ اللہ، جس نے اللہ کو اذیت دی، فیوشک ان یاخذہ، فرمایا وقت قریب ہے اللہ خود اس سے بدلہ بھی لے لے گا، اللہ اس کی گرفت کرے گا، اللہ اسے پکڑے گا۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی طریقے ہیں جس سے اللہ مواخذہ کرتا ہے۔ اب یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف اس مقام پر لکھی اور خود جو ترجمہ کیا، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میرے اصحاب کے حق میں انہیں نشانہ نہ بنا لینا میرے بعد، جو انہیں دوست رکھتا ہے میری محبت سے انہیں دوست رکھتا ہے، اور جو ان کا دشمن ہے میری عداوت سے ان کا دشمن ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو گرفتار کر لے۔ یہ حدیث شریف اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ پیش کی، تو یہ سبق کی تمہید ہے۔ اس میں ہمیں ساری زندگی زبانوں کو روک کے رکھنا ہے، دماغ ستھرے رکھنے ہیں، سینے کھلے رکھنے ہیں ان ذاتوں کے بارے میں جنہیں اصحاب سید المرسلین علیہ السلام کہا جا رہا ہے، اور صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ہر فرد کے لحاظ سے ہمیں یہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی، کہیں بغض آ گیا، بندے کو نجات نہیں ملے گی۔ نجات تب ملے گی جب وہ نظریہ ہوگا جو حدیث بیان کر کے
اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس مقام پر یہ جو حدیث ہے یہ ہے ترمذی میں، جامع ترمذی میں، جس کا ذکر کیا۔ اعلی حضرت کی گفتگو جھنجھوڑتی بھی بہت ہے۔ اب اگلا جملہ سنو، کہتے ہیں اب جب میں نے یہ حدیث سنا دی، اب اے خارجیو نسبیو، خارجیو نسبیو، نسبی کی ابھی میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ المعتقد المنتقد، اس کی شرح لکھی ہے المستند اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ حضرت فضل رسول ان کی کتاب ہے، فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ کی المعتقد، اس کی شرح پھر اعلی حضرت نے المستند میں لکھی۔ اور انہوں نے جب تذکرہ کیا ناسبیوں کا تو کہا والنواسب الی فرقتین، ناسبی دو فرقے ہیں ناسبیوں کے۔ ناسبیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ دو۔ عمومی طور پر لفظ بولا جاتا ہے رافضی خارجی، اور پھر مقابلے میں سنی۔ اور یہ ناسبی کا لفظ اس کی وضاحت سنو، کہتے ہیں ناسبیوں کے دو فرقے ہیں، ایک ہے نواسب العراق، عراقی ناسبی، دوسرے ہیں نواسب الشام، شامی ناسبی۔ توجہ کرنا، نواسب العراق یبغضون الختنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو عراقی ناسبی ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے بغض رکھتے ہیں۔ عراقی ناسبی ان دونوں خلفائے راشدین میں سے جو یہ دو ہیں آخری، ان دونوں سے بغض رکھتے ہیں۔ وَنَوَاسِبُ الشَّامِ لَا يُبْغِضُونَ سَيِّدَنَا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بل یقولون بانقضاء الخلافۃ الراشدہ بشہادتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو شامی ناسبی ہیں وہ حضرت عثمان غنی سے بغض نہیں رکھتے، وہ حضرت مولا علی سے بغض رکھتے، یعنی عراقی ناسبی ڈبل بغض کے مریض ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی کا بغض بھی رکھتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض بھی رکھتے ہیں۔ اور جو شامی ناسبی ہیں وہ اپنی طرف سے پارٹی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اپنے آپ کو پارٹی شو کرتے ہیں۔ اور جو ان چاروں میں سے کسی ایک کا پیار کا دعویٰ کر کے دوسروں سے بغض کرے، شریعت کہتی ہے وہ اس ایک کے پیار میں بھی جھوٹا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کا پیار سچا تب ہے جب چاروں کا اکٹھا جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس مقام پر وہ جو ناسبی ہیں شام کے، وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہو گئی تھی، وہ مولا علی کو خلیفہ راشد مانتے ہی نہیں۔ چوتھے نمبر پر تو نواسب اعلی حضرت کی اب بات سنو، کہتے ہیں اب اے خارجیو ناسبیو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد عام اور جناب باری تعالی نے آیت کریمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے جناب ذوالنورین و حضرت اسد اللہ غالب و حضرات سبتین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اور اے شیعو رافضیو ان احکام شاملہ سے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اکبر اور حضرت مجاہد جیش الاسرہ با جناب ام المومنین محبوبہ سید العالمین عائشہ صدیقہ بنت صدیق و حضرات طلحہ و زبیر و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم الی یوم الدین کو خارج کر دیا اور تمہارے کان میں کہہ دیا کہ صحابی سے مراد اور آیت میں ہم سے مصداق ان لوگوں کے سوا ہیں۔ یہ جملہ لمبا ہو گیا، اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ تفصیل کہتے ہیں کہ ایک تو میں نے تمہارے سامنے حدیث پڑھی ہے وہ اللہ اللہ فی اصحابی والی، دوسری آیت کون سی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو دونوں طرف کے مریض لوگ ہیں، کون؟ خوارج، روافض اور مشترکہ ان میں نواسب، فرمایا کیا تمہارے کان میں رب نے کہا ہے
کہ وہ رضی اللہ عنہم کا جو ہم ہے اس سے ان ذاتوں کو رب نے بہر کیا ہے اور باقی سے راضی ہو گیا کہ اے رافضیو، کیا تمہارے کان میں رب نے بتا دیا ہے کہ اللہ حضرت علی سے تو راضی ہو گیا مگر حضرت صدیق اکبر سے راضی نہیں ہوا اور حضرت فاروق اعظم سے راضی نہیں ہوا کہ تم آیت پڑھ کے پھر بھی ان سے بغض کر رہے ہو؟ کیا رب نے تمہارے کان میں کہہ دیا ہے کہ ہم میں وہ شامل نہیں ہیں؟ یا سرکار نے تمہارے کان میں کہہ دیا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی میں وہ شامل نہیں ہیں؟ اور دوسری طرف کہا اے خارجیو نسبیو، کیا رب نے تمہارے کان میں یہ کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم میں حضرت عثمان غنی شامل نہیں ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل نہیں ہے؟ اور سرکار نے کیا تمہارے کان میں کہہ دیا ہے کہ وہ جو عظمت ہے اصحاب کی اس میں یہ دونوں ذاتیں شامل نہیں ہیں؟ فرمایا جب سرکار نے سب کے بارے میں کہا ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے بغض میرا بغض ہے، اور اللہ نے آیت نازل کر دی میں ان سب سے راضی ہوں، تو فرمایا اے خارجیو نسبیو رافضیو، ان سب کا پیار سب کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس سلسلہ میں چونکہ وقت مختصر ہے، میں اعلی حضرت کی ایک دوسری کتاب سے اس کی وضاحت کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو المستند ہے یہ عربی زبان میں اجمی امام کی کتاب ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المستند۔ اس کے اندر آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس سے چند سطریں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں، اور میرا یہ نظریہ ہے کہ جو ان سطروں پر یقین رکھتا ہے اللہ کے فضل سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ